إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی سیرت طیبہ دے متعلق گزارشات تسی سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے
مکہ معظمہ دے اندر جو اللہ تعالیٰ دی توحید اور آپ نے اپنی نبوت و رسالت دا جس وقت اعلان فرمایا ہے وہ آپ دے اتے جو لوگ ایمان لے آئے نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں دا ذکر اپنی کتاب لا ریب اور بے عیب قرآن حمید دے اندر کیتا ہے، اور اے وہ لوگ نے، اے نفوس قدسیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ دے ایمان دا اسلام دا ذکر قرآن حکیم دے اندر کر کے انہاں نو اپنے خاص بندے قرار دیتا ہے، اور انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلان دے اندر ایمان نو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں نو دنیا دے اندر جنتی ہون دے تمغے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب دے اندر انہاں دے متعلق گزارشات رہندی دنیا تک دے لوگاں نو فرما دیتیاں نے، فرمایا کہ میں رب تعالی انہاں تے راضی ہاں۔ کیوں راضی ہاں؟ کہ اللہ کہندے نے اے میرے تے راضی ہو گئے نے، اور جس سے اللہ راضی ہو جان پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس نو اپنا خاص مقرب ترین بندہ بنا لیندے نے، اور اللہ تعالیٰ دے خاص بندے عباد الرحمن بندے نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال محبت دے انداز بہت ہی اپنائے نے، بہت ہی پیارے انداز اپنائے نے۔ اللہ تعالیٰ نے حد کر دیتی ہے، کیونکہ انہاں نے اپنا ہر کچھ تن من اسلام تو، بانی اسلام تو قربان کر دیتا ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام سرور صاحب رہن دے آپ ہی کھولیا دروازہ تے تسی ایک بندہ کھول دا دوجا آگے بند کر دیندا ہے، وہ کھولنے دا مقصد ہے دا کو ہوا دی آمد و رفت روے اندر باہر، کئی اندر گمے دے اندر بیٹھے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اپنی نبوت و رسالت دا، تو مکے والیاں دا پیار دشمنی دے اندر بدل گیا ہے، آپ تے ظلم و ستم کرن لگ پے۔ نبی علیہ السلام آپ دی دعوت نو روکن دینا ہر ممکن جڑا کہ او حربے جو انہاں کولوں ہوئے نے کوششاں کیتیاں، حربے اپنائے، لیکن ہر کوشش ہر حربے دے اندر اے ناکام ہی رہے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتیات تے حملے کتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بگاڑے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نو ابتر کیا ہے، اور آپ تے گندیاں اوجریاں پھینکیاں گئیاں، کسے آپ دے رستے روکے گئے، کتے نبی علیہ السلام آپ تے پتھر پھینکے گئے، آپ نو لہو لہان کیتا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی توحید سنان دی پداش دے اندر نبی علیہ السلام آپ تے مکے والیاں بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، انہاں دا ذکر میں گزشتہ خطبے دے اندر کیتا ہے۔ جدوں انہاں دیکھیا کہ اے تے اس مشن تو پیچھے ہٹن والا نہیں، ہن انہاں ایک حربہ استعمال کیتا، اور کہ اے سوچ اور پلاننگ دے تحت اجلاس میٹنگ دے اندر انہاں اے رائے پاس کیتی کہ جڑے اے دے تے ایمان لے آن والے نے انہاں تے ظلم و تشدد کیتا جائے۔
تاکہ انہاں دی سزاواں جو انہاں نوں ساڈی طرف ملنیاں نے اے دیکھ کے اگوں کوئی بندہ مسلمان نہ ہوئے، اے جڑے مسلمان ہوئے نے انہاں نوں اینا جہا تنگ کیتا جائے، اینا ظلم جبر تشدد کیتا جائے کہ اے اسلام تو منحرف ہو جان، اور اگر یہ منحرف نہیں ہوندے تو پھر انہاں نوں ویکھ کے کوئی اور مسلمان نہ ہوئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا ذکر کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک او لوگ جنہاں اے کہہ دیتا اللہ ساڈا رب ہے، ثم استقاموا، پھر او اس تے ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس تے انہاں استقامت اختیار کیتی، ثم استقاموا، پھر وہ پختہ ہو گئے، ثم استقاموا، پھر انہاں دے پاؤں جم گئے، ثم استقاموا، پھر انہاں نوں دنیا دی کوئی چیز ہلا نہیں سکی۔ اللہ اللہ، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ دے فرشتے انہاں دے اس دین تے جمن تے اللہ اللہ آسمان تو انہاں دے کول بشارتاں لے کے آئے تے کی کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پرے خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، غم زدہ نہ ہویا جے، دل دے اندر کسی قسم دا خوف نہ لے کے آیا جے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اسلام لے آن دی پداش دے اندر، بانی اسلام تے ایمان لے آن دی پداش دے اندر، کلمہ توحید کہن دی پداش دے اندر جو تواڈے تے ظلم تشدد کیتا جا رہا ہے، اللہ تخافو، اوے خوف نہ کھایا جے، ولا تحزنو، تے غم زدہ نہ ہویا جے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو انو جنت دی بشارت سنا دیتی گئی ہے، اسی تو انو جنت دیاں بشارتاں سنان واسطے آئے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت دی توانو بشارت سنان واسطے آئے ہیں جس جنت دا تواڈے نال وعدہ دتا گیا ہے، جدا تسی وعدہ دتے گئے ہو، اس جنت دیاں بشارتاں تانوں سنان آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ معظمہ دے اندر اعلان فرمایا، آپ نے مکے والیاں دا ذہن صاف کیتا ہے، اور مکے والیاں نو آپ نے جڑی دعوت دیتی ہے، فرمایا مکے والے ہو، اے دنیا دی چند روزہ زندگی، نا پائیدار زندگی، قلیل زندگی نو ہمیشہ رہن والی زندگی تے ترجیح نہ دو، اے دے پیچھے پہ کے نو خراب نہ کرو۔ او زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، نعمتاں نال بھرپور زندگی ہے، رب دیاں جنتاں ملن گیاں، انعامات ملن گے، اللہ تواڈے تے راضی ہو جان گے، اور ایک وقت آئے گا دنیا نو چھوڑ کے تے چلے جانا ہے، پھر تسا دوبارہ اس دنیا تے نہیں آنا، پھر اگلیاں منزلاں اگے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، اور اس تو بعد پھر جنت یا رب دی جہنم ہے۔ ہن اس بات تے مکے والے جڑے سن وہ مندے ایسن مرنا ہے، لیکن یہ نہیں سن مندے کہ مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہون تے دوبارہ اٹھائے جان تے نہ دا اختلاف سی، لیکن حضرات صحابہ اکرام دا یقین سی کہ جو نبی علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہیں حق نکلے ہے، جو آپ نے کہہ دیتا سچ کہہ دیتا، اور ہر ممکن ایسا ہو کے رہے گا، اور ایسے جنت دی بشارت اے فرشتے، اے ملائکہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں نوں سنان واسطے نبی علیہ السلام دے کول آئے۔
فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی لا ریب اور بے عیب کتاب دا جو مقام میں تلاوت کیتا ہے اور جس دا توانو مفہوم عام فہم سنا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے جانثار حبدار فدایان مصطفیٰ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ پاک نے انہاں دی استقامت دا ذکر فرما دیا دوسرے مقام تے ذکر کیتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک وہ لوگ جنہاں نے کیا رب ساڈا اللہ ہے اور وہ اس سے پھر اللہ اللہ مضبوط ہو گئے، ثم استقاموا پھر اس گل تے وہ جمے رہے، فلا خوف علیہم انہاں تے کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم يحزنون اور نہ یہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو غم زدہ ہون گے، اولئک اصحاب الجنت اے لوگ جنتی نے، جزاء بما كانوا يعملون۔ اصحاب الجنت خالدین فیہا ہمیشہ ہمیں جنت اندر رہن گے اور اے جزا اے بدلہ اے اونا دے اینا دے اس عمل دا اس کم دا اس عمل دا جو اینا دنیا دے اندر کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے دیتے نے اور آدھے نے جدو بندے نو تکلیف پہنچ دی ہے نا، اللہ اکبر، تو تکلیف دے نال بندے نو امید دی ہرس ہوئے، امید ہوئے کسے چیز دی، تو پھر وہ تکلیف بندے دی انہوں اینا پریشان نہیں کر دی، کیونکہ اس تکلیف دے ملن دے نال انہوں اگلی جڑی منزل نظر آ رہی ہے نا، وہ منزل دی طرف ہو داتے آنے۔ اللہ اکبر، منزل دی طرف تے آنے۔ انسان حریص سے لالچیے تما رکھن آلہ ہے، جدو بندے نو نظر ہوندہ ہے کہ اے ندیے اور اے فلاں اگے ایک بہترین جڑا ہے کہ وہ وادی ہے، ایک بہترین محل ہے اور وہ محل دے اندر اگر میں اس تک رسائی کرنا تو وہ میرا ہے، یہ انہوں امید ہوئے اور یقین دہانی ہوئے کہ وہ محل تیرا ہے، اور پھر امید اے ذہن اندر ہوئے کہ میں اگر اس وادی نو طے کر کے اس نو عبور کر کے اگے پہنچنا ہے تو وہ محل میرا ہونا ہے، پھر بندہ وہ پر کٹھن راواں دی جو صعوبتاں تکلیفاں پریشانیاں نے نا انہاں دی طرف دھیان نہیں کردا۔ بڑیاں بڑیاں آزمائشاں تو بندہ جڑا کہ وہ گزر جاندہ ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہے اگے منزل میری جڑی اے رستہ ہے پر کٹھن گزر جائے گا، لیکن جڑی اے منزل میری اے نہیں میری منزل اگے وے، اس اگلی منزل دی طرف جدو دھیان جائے گا تو پھر بندے نو رستے دیاں مشکلاں جڑیاں نے وہ انہاں پریشان نہیں کرنگیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیتا ہے، فرماتے ہیں نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے آئینے میں، نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہے مستقبل کے آئینے پہ، انہیں ماضی کے افسانوں پہ رونا نہیں آتا،
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکے دے جڑے سردار نے انہاں تے اننے ظلم کیتے، انیاں زیادتیاں کیتیاں نے، انہاں تشدد کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تے اپنے چچا جان سردار ابو طالب دی وجہ تو محفوظ رہے۔ ایک ہیبت سی سردار ابو طالب دی جدی وجہ تو آپ محفوظ رہے نے، اور جیڑیاں زیادتیاں آپ تے مکے والیاں کیتیاں نے گزشتہ خطبے اندر میں دسیا اے اودوں یعنی جدو سردار ابو طالب دنیا تو چلا گیا ہے۔ ہن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے جو لوگ ایمان لے آئے نے درجہ بدرجہ انہاں تے زیادتیاں ظلم مکے والیاں کس طرح کیتیاں نے؟ سب تو پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دی عبادت دے اندر محو نے، اور ایک جگہ تے لوگاں دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تعلیمات دا ذکر کر رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیع آئے اور دے نال چند اوباش آئے نے، نہ حضرت ابو بکر صدیق دی اس دعوت نو روکے ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے آئے، مارنا کٹنا شروع کر دیتا۔ اتنا مارے ہے، اتنا مارے ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، آپ تے چڑھ گئے، آپ دے وجود تے چڑھ گئے ظالم۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خاندان دے لوگاں نو اس بات دا علم ہویا ہے، ابو بکر صدیق نو پکڑ کے عتبہ بن ربیع اور دے نال چند اوباش جڑے نے مار رہے نے، دوڑ دے آئے۔ جدوں عتبہ نے ویکھیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دے قبیلے دے لوگ آئے نے، دوڑ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دی حالت دے اندر انہاں نو پکڑیا، گھر دے اندر لے آندا گیا، دوا دارو مرم کیتا گیا، پانی پلایا گیا۔ ابو بکر صدیق دیر تو بعد ہوش دے اندر آئے، کافی زیادہ زخم چہرے تے، ناک تے، پیشانی تے، جسم تے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آئے نے، جدو ہوش آیا تے اپنی پرواہ نہیں کیتی بلکہ محبوب کریم علیہ السلام دے بارے پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھرانے دے لوگ اجے مسلمان نہیں ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر اپنی جان دی نہیں تینوں عبد المطلب دے بیٹے عبد المطلب دے پوتے دی فکر پہ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، آپ فرماندے نے، او میرے گھر والے او منو اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں، منو اگر فکر ہے تے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے ظلم زیادتیاں تشدد کیتا گیا ہے کس پاروں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نو ایک رب منن دی پداش دے اندر انہاں تے ظلم و زیادتیاں تشدد کیتا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے نے، حضرت عثمان دے چچا نے حضرت عثمان نو پکڑے رسیاں دے نال بن دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایتھے ہی بس نہیں، حضرت عثمان نو بن کے تے تھلے اگ دی تونی دے دیتی ہے، توئیں دا عذاب دے رہا ہے۔ آندا ہے عثمان کلمہ چھڑ دے، محمد دا دامن چھڑ دے، وگرنہ میں تینوں ایسے صدا دے اندر ہی مبتلا رکھاں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے بھی ظلم تے زیادتیاں تشدد کیتا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ نو جدو پتہ چلے ہے کہ مصعب مسلمان ہو گیا ہے، بڑے نام ناز دے اندر، بڑے ہی عیش و عشرت دے اندر زندگی گزارن والے
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو والدہ نو پتہ چلے آئے لباس اتار لے آئے کپڑے اتار لے برہنہ کر کے کھانا بند کر دیتا ہے گھر چوں نکال دیتا ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں تپ دیاں اللہ ریتا دے اندر مبتلا رہے اللہ اکبر مکے دی صحرا دی جڑی گرمی ہے او نہ لوگاں نو پوچھو جڑے اج بھی جا کے دیکھ کے آئے نے اوتھے باہر صحرا دے اندر بندہ کچھ دیر ٹھہر نہیں سکدا لیکن اے شہزادہ مصعب جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ نے نکال دیتا کہنے لگی مصعب اس وقت تک تینوں لباس نہیں ملے گا کھانا نہیں ملے گا جب تک تو محمد دا دامن نہیں چھڑ دے گا اللہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نا دبلے پتلے جدوں عرب دی گرمی تے تپش انہاں تے پئی او دے اندر مبتلا ہو گئے پریشان ہوئے اور ادھروں بھوک پیاس تے انہاں دے جسم دی چمڑی انج ہو گئی ہے جویں اللہ سپ دی کنج ہوندی ہے آکڑ گئی اینا تشدد اینیاں ناانصافیاں اینا ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ اے مسلمان ہوئے نے اسلام تو اپنا دامن پیچھے ہٹا لین نہیں تے انہاں دی سزا انجی ہے اللہ نبی علیہ السلام آپ تے جو غلام اسلام لے آئے نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار دا والد یاسر اور انہاں دی والدہ سیدہ سمیہ غلامی دی اندر زندگی گزاری ہے اور نبی علیہ السلام تے اسلام لے آئے نے مسلمان ہو گئے انہاں ظالماں نے حضرت عمار اور انہاں دے والد اور انہاں دی والدہ تے انہاں ظلم کیتا ہے انہاں تشدد کیتا ہے آندے نے اوے یاسر اوے آل یاسر اپنے آپ نو اگر بچانا چاہندے ہو تے اسلام دا دامن چھوڑ دو وگرنہ تواڈی صدا تانوں بہت بھیانک ملے گی اتنی صدا ابو جہل بے ایمان پتہ ہی کردا ہے انہیں کی حربہ استعمال کیتا ہے اے ویندا جدوں کوئی کمزور بندہ مسلمان ہوندا ہے نا غلام ہے یا کوئی کمزور ہے اونوں دھمکیاں بھی دیندا ہے اور او تے تشدد بھی کردا ہے اور پھر او دے تے مار پیٹ دا جڑا ہے اللہ اس تو بعد نہیں ہوندا انہیں پکڑیا حضرت سمیہ کہنے لگا سمیہ پہچان کر اپنی تو کون ہے تو غلام ہے اور غلام اپنی مرضی دا مالک نہیں ہویا کردا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل دیاں گلاں دے اندر نہیں آئیاں اس ظالم نے کی کیتا ہے حضرت سمیہ نو زمین تے تپ دی ریت تے لٹا دیتا ہے اور انہاں دا بدن میخاں دے نال گڑ دیتا گیا ہے ایک لت دے نال رسا بنے آئے ایک دی اور اونٹ دے نال انہوں بن دیتا ہے دوسری لت دے نال رسا بنیا اور دوسرے اونٹ نال بن دیتا ہے تے آپ نیزہ لے کے تے حضرت سمیہ دے اوپر کھڑا کہنے لگا سمیہ اجے بھی جان ضروری ہے جان چاہی دیا تے محمد دا کلمہ چھڑ دے وگرنہ ایسی سزا دیاں گا سمیہ میں تیرے جسم دے انگ انگ نو انگ انگ کر دیاں گا تیرا انگ انگ کر دیاں گا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا حضرت سمیہ کہنے لگی ابو جہل یہ جڑا رنگ چھڑے ہے یہ کوئی اتنی آسانی دے نال لین والا نہیں ہے اللہ اکبر جنہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آئے نے یہ کوئی اتنے کمزور ایمان والے لوگ نہیں
انہاں دے ایمان بڑے مضبوط نے، اتنے مضبوط ایمان کہ جان دی پرواہ نہیں کیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن نہیں چھوڑیا، اور جھیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھڈ کے روم فارس تے حبش، اور کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، نہ ہور کی لینا رب کولوں، جڑے لب محبوب خدا بیٹھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے، کوئی روم تو آ رہا ہے، کوئی حبش تو آ رہا ہے، کوئی فارس تو آ رہا ہے، نبی علیہ السلام دا انہاں کلمہ پڑھے ہے، اور کلمہ پڑھ کے انہیں مضبوط ہوئے نے، ثم استقاموا، اللہ کہندے نے انہیں جم گئے کہ انہوں دنیا دی کوئی طاقت ہلا نہیں سکے۔ اس بے ایمان نے کی کیتا ہے، انج ہاتھ دے اندر برچھا پھڑیا، نیزہ پھڑیا، حضرت سمیہ دے اللہ اللہ آپ دے بدن تے انج زور دی ماردا ہے، اور اونٹاں نو ایڑ لگاندا ہے، اونٹ دوڑدے نے، حضرت سمیہ دے جسم دے 2 حصے ہو جاندے نے، تے حضرت یاسر جو سمیہ دا خاوند ہے، یاسر نو زمین تے لٹایا تے نیزیاں دے نال کوڑیاں دے نال حضرت یاسر دے جسم دی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا گزر ادھروں ہویا، اور آپ نے ویکھے آئے، آپ فرمان لگے، او آل یاسر، او عمار تے عمار دے کر والے ہو، اسبرو، صبر کرو، آپ فرماندے نے صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، جیڑیاں تکلیفاں تانوں اسلام دی خاطر مل رہیاں نے، ایک دن آنا تکلیفاں مٹ جانیاں نے، لیکن اے دے اندر، اے دے بدلے دے اندر جیڑا بدلہ اللہ نے تانوں عطا کرنا ہے، او بدلہ کدی بھی ختم ہون والا نہیں۔ اسبروا آل یاسر، اسبروا یا آل یاسر، او یاسر دے کر والے ہو، صبر کرو انہاں تکلیفاں تے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے حضرت عمار، انہاں دے والد اور والدہ حضرت یاسر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو بشارتاں سنائیاں نے، کلمہ پڑھے ہیں، تکلیفاں برداشت کر لیاں نے، لیکن کلمے تو منحرف نہیں ہوئے، اپنی جان دا جڑا نظرانہ پیش کر دیتا ہے۔ حضرت یاسر بھی اللہ نو پیارے ہو گئے، حضرت عمار دی والدہ سب تو پہلی اسلام دی شہیدہ ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دے خاوند سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمار تے بڑا ظلم تے بڑیاں زیادتیاں کر دینے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان نو انہاں شہید کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تے ایمان لے آنے والا خاندان ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جنہاں نے کیا اللہ ساڈا رب ہے، اور پھر اس بات تے مضبوط ہو گئے، جمے رہے، فرمایا نہ تے کسی قسم دا خوف نہیں۔ خوف تو مراد دنیا دا خوف ہے، اور حزن تو مراد قیامت دیا دن دیا ہون لاکھیاں نے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں دے کسی قسم دا خوف و حزن نہیں ہوئے گا۔
اللہ اکبر، اللہ اللہ کہندے نے کلمہ چھڑ دو وگرنہ جان جڑی وہ چلی جائے گی۔ انہاں اپنی جاناں قربان کر لیاں نے، لیکن نبی علیہ السلام آپ دا دامن نہیں چھوڑیا، کلمہ نہیں چھوڑیا۔ بڑیاں بڑیاں تکلیفاں انہاں ظالمہ دتیاں نے۔ حضرت ایک زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، اور تپ دی سہرا دی ریت دے اندر چھوڑ دیندے نے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے لات عزا تے ایمان لے آ، محمد دے رب دا دامن چھوڑ دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ باز نہیں آندیاں۔ اللہ اکبر، انہاں دی نظر دی بینائی ختم ہو گئی۔ ابو جہل آیا کہنے لگا زنیرہ ویکھنا، اے تیریاں اکھاں جنہاں نال تو وینی سیں، اج میرے لات عزا نے تیری بینائی ختم کر دیتی ہے۔ حضرت سمیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے ابو جہلہ اے گل نہیں، لات عزا نفع نقصان دے بالک نہیں، اے مینوں جڑی تکلیف آئی ہے، جڑیاں میری اکھاں دی بینائی ختم ہوئی ہے، میرے رب دے حکم نال ہوئی ہے۔ کہنے لگا تیرا کیڑا رب ہے؟ ایڈا ہی تیرا رب ہے جس رب دا تو کلمہ پڑھیا ہے، جے تیرا رب تیرا اتنا پیار کرے تے تیری نظر دی بینائی ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ دل پھسیا، چوٹ لگی، اور کہنے لگیاں دعا کیتی، کہنے لگی میرے اللہ تیری توحید دی لذت اتنی کمال دیے، میری اکھاں دی بینائی چلی گی مینوں پرواہ نہیں، لیکن یا اللہ مینوں اس بات دی تکلیف ہوئی ہے کہ جڑا ابو جہل نے کہا ہے کہ زنیرہ تیریاں اکھاں لات عزا نے ختم کیتیاں نے۔ اے میرے اللہ ایک وری تو اپنی بندی تے مہربانی کر دے، اے جیڑیاں اکھاں تو ختم کیتیاں نے اللہ انہاں نوں تو لٹا دے تاکہ میرے واسطے حجت بن جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت زنیرہ دیاں ختم ہویاں اکھاں دی بینائی واپس لٹا دیتی، واپس لٹائی، اور حضرت زنیرہ ابو جہل نو کہنے لگی ابو جہلہ ویکھ تو جس ذات دا مینوں تانا دیتا اس میرے رب نے میری اکھاں دی بینائی واپس لٹا دیتی ہے، تے تو اے کہنا سا میرے لات عزا نے تیری بینائی ختم کی ہے، جا اپنے لات عزا نو کہہ لے کہ ہن میری اکھاں دی بینائی ختم کر کے وکھائے۔ اینے لوگ مضبوط، اتنے مضبوط۔ میں انہاں دی داستان شروع کیتی ہے، یقینی بات ہے اتنی لمبی داستان ختم ہونوں آنا آئے، وقت جمعہ دا ختم ہو گیا چونکہ مختصر وقت ہے، انشاءاللہ پھر اس تو اگے بات اگے بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، آخر دعوانا۔